کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا پروگرام میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما محمد ابو بکر صاحب نے, ایکس ایم این اے ہیں. بہت شکریہ ابو بکر صاحب آپ کے وقت کا. اور ہمارے ساتھ پلوشہ عباسی صاحبہ موجود ہیں, ایکس رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور فراز لکھانی صاحب. ابو بکر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے پلوشہ عباسی صاحب آپ کو جماعت جوائن کر رہی ہیں, کیونکہ ہم آپ کو سیاستدان لکھ رہے ہیں, کچھ پارٹی کا نام جو ہے وہ ابھی کچھ آ نہیں رہا. تو کیا کو آگے کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہ رہی ہیں یا بس سیاست کو خیر بات کہہ دیا؟ انشاءاللہ نہیں, سیاست کو تو میں خیر آباد نہیں کہوں گی, کیونکہ میرے خیال سے کافی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے سیاست میں. اور انشاءاللہ I'll be joining some party, مطلب I'm discussing with my family کہ which party I should join, اور مطلب with my political mentors. تو پھر ڈیسیژن لے کے پھر I will be joining استحکام پاکستان پارٹی میں دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں آپ کی جماعت چھوڑ کے, جو مطلب سابقہ جماعت کو. تو وہاں آپ سمجھتی ہیں, یا پھر مسلم نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں؟ ساری ہی سیاسی جماعتیں بہتر ہیں, لیکن ظاہر ہے جو استحکام پاکستان میں لائے گا وہیں جانا چاہیے, پھر وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا استحکام پاکستان ہو. تو انشاءاللہ I'll be like بہت جلد I'll be joining some political party. صحیح, ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب ہم بات کرتے ہیں. پھر یہ جو بار بار یہ الزام ہوتا ہے کہ آپ کی سابقہ جماعت نے یہاں تک اس نہج تک لائے ہیں معاملات, لیکن ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابو بکر صاحب, الیکشن اب ڈیلے باقاعدہ ہو گئے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا. اس کے بعد سندھ کی جو نگراں حکومت اور وفاق کا نگراں سیٹ اپ اور الیکشن کمیشن, پھر حلقہ بندیاں, کیا سوچ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ؟ الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی؟ بہت بہت شکریہ. میں آپ کی اجازت سے ایک ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ آج ہمارے ایک انتہائی سینئر پارلیمنٹرین پولیٹیشین بھی تھے, سور نوید جمیل بھائی رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے, جو کہ کئی بار قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے, صوبائی اسمبلی کے میئر حیدرآباد بھی رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لوازم کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے سیاسی صورتحال کی اور الیکشن کمیشن نے جو آج اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے, کیونکہ معاملہ تھا ڈی لمیٹیشن کا. اور ظاہر سی بات ہے یہ ساری جماعتوں کے علم یہ بات تھی کہ جب سینسس ہوا اور سینسس کے اوپر ایک خطیر رقم پاکستان کی حکومت نے خرچ کیا اور وہ ضروری تھا, تو سینسس کے بعد اگر اس کی نوٹیفیکیشن اس کا نہیں ایشو کیا جاتا تو وہ جو تقریباً 30 سے 32 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو سینسس ہو گیا, سینسس کے بعد اب لازمی تھا کہ سینسس کی نوٹیفیکیشن کے بعد پھر ڈی لمیٹیشن ہو, اور سینسس پہ کنسنسس تقریباً ساری جماعتوں کا تھا. کچھ اعتراضات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایک بارڈر اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق تھیں. کچھ اختلافات چھوٹے موٹے رہے لیکن وہ بھی ریزالو ہوا. تو اب چونکہ الیکشن کمیشن سے ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے, تو ہم نے جب ان سے بات کی کہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا, تو انہوں نے کہا کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا. اسی سینسس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نئے والے سینسس کے حوالے سے الیکشن ہم کراتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 سے 2.5 مہینے کا ٹائم مزید لگ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان میں کبھی بھی صحیح طور پہ سینسس نہیں کرایا گیا, اور تمام سیاسی جماعتوں کا یہ تھا, اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کو تقریباً پچھلے 6 ماہ سے سینسس سے بہت زیادہ کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی, اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہی تھی, اور بہت سارے ہمارے اعتراضات بھی تھے, خدشات بھی تھے, اور اس کو کسی حد تک انہوں نے کوشش کی, لیکن ہم تو اس سینسس سے تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے الیکشن کے لیے, ایک صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اگر 2-3 ماہ کی مدت الیکشن کمیشن کو درکار ہے اور وہ لے لیتا, اور اس کے بعد ایک نئے ڈیلیمیٹیشن کے تحت, نئی مردم شماری کے تحت ایک الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سب سینسس پہ آپ کے اعتراضات تھے ابو بکر صاحب, اب حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ نے بھی ہوم ورک کیا ہوگا پورا کہ کس طرح حلقہ بندیوں کا ہونا چاہیے. اب یہ بھی پھر ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک آئینی پروسیس ہے کہ اس پر بھی اعتراضات کا معاملہ ہو سکتا ہے.
آپ لوگوں نے کیا ذہن میں ہے کہ کراچی کے حوالے سے کس طرح سے ڈی لمیٹیشن کے معاملات، کیونکہ سیٹس تو اس طرح سے نہیں بڑھیں گی کیونکہ اس کے لیے تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تو اس پہ پھر کیا سوچا گیا، حلقے بڑے ہو جائیں گے، کیا ہے؟ دیکھیں حلقہ بندیاں دیکھو ہر چیز کا ایک فارمولا موجود ہے اور ایک طریقہ کار ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر آپ کراچی کی، میں خاص طور پہ بات کروں گا، تو آپ کراچی کی حلقہ بندیاں دیکھیں گے تو اس طرح سے بعض علاقوں کی کٹنگ ہوئی بھی ہے کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ ملیر کو دیکھیں گے تو ابراہیم حیدری سے ایک حلقہ شروع ہوتا ہے، وہ سمندر کے کنارے ہوتے ہوئے میمن روڈ سے ہوتے ہوئے اور گلستان جوہر تک، یعنی کہ انبلیویبل۔ اسی طرح جب یوسیف کے اندر بھی پچھلے دنوں جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں تو اس میں ایک فارمولا ہے کہ آپ کسی ریلوے لائن کو کراس نہیں کر سکتے، آپ کسی ندی ریور کو کراس نہیں کر سکتے، آپ مین شاہراہ کو کراس کر کے ایک یوسی کو دو حصوں میں نہیں بنا سکتے۔ لیکن وہ ساری چیزیں اور وہ سارے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، اور اس کو ہٹ کر اپنے سیاسی مفادات کے خاطر اپنے حکومت میں رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کیا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ڈی لمیٹیشن پہ ہم اعتراض تھا جس کی بنیاد پر ہم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور بالآخر آخر رات کو تو سابقہ حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، گو کہ اس کے اندر کوئی بائفرکیشن تھی، اس کے اندر ہمارے حساب سے 72 یوسیز کا اضافہ کراچی شہر میں ہونا تھا، انہوں نے 53 کا اضافہ مانا اور پھر خط لکھ کے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جو الیکشن ہوئے اس کا مقصد کہ 53 یوسیز جو تھی جس کا اضافہ ہوا وہ محروم رہی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی لمیٹیشن طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے، اور اب دیکھیں اب کیا گارنٹی ہو سکتی ہے ابوبکر صاحب کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کی وہ اسی طرح ہو جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقے سے ہونی چاہیے؟ کیونکہ کراچی میں ایک حلقہ جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے، اور دوسرا حلقہ جو قومی اسمبلی کا ہے وہ 5.5 لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے، تو ایک ہی شہر میں مختلف حلقے اور آبادی، یہ تو بڑا مختلف سا 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا۔ 7 لاکھ تک کی بھی آبادی، لیکن یہی اعتراض ہے کہ یہ جو بھی فارمولا ہو وہ یونیفارم ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کسی یوسی کو 90,000 کے اوپر، جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے، اگر آپ وہاں 90,000 پہ یوسی بنا رہے ہیں تو آپ اپنے علاقے میں 25,000 پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ 25,000 کا فارمولا لے کے پورے کراچی کو 25,000 پہ یوسی بنا دیں، یا 90,000 کے فارمولے پہ بنائیں۔ آپ ایک یوسی 25,000 پہ رکھتے ہیں، 20,000 پہ رکھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یونیفارم ایک فارمولا ہونا چاہیے، بالکل یہ ضروری ہے۔ اسی حساب سے فنڈ ملتے ہیں، اسی حساب سے اس کو وسائل ملتے ہیں، تو وہ تو بیچارہ جو ایک یوسی کو 1 لاکھ یا 90,000 پہ لے رہا ہے اس کو تو فنڈ ایک ہی یوسی کا مل رہا ہے۔ بالکل دوسری طرف اتنی ہی آبادی والے کو 4 یوسی بنا کر 4 چیئرمین اور چاروں کو علیحدہ یہ اعتراض تو آپ کا بالکل ایم کیو ایم کا رہا۔ فراز لکھانی صاحب، یہ آپ کی جماعت پر یہ اعتراض ہوا کہ سینٹرل میں 90,000 پہ ایک یوسی ہے، کیواڑی میں جا کے 23,000 پہ ایک یوسی ہے، ملیر کی جو سیٹ ہے وہ 2,93,000 ووٹ پہ ہے، اور جو شاہ فیصل کی ہے وہ 5,87,000 کے ووٹر پہ ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی سے ہوئی ہے نا، آپ کی سیاسی جماعت سے، یہ تو پھر بڑا عجیب ہوگا کہ جہاں جہاں آپ مضبوط ہیں وہ آپ اپنی حلقہ بندیاں کروا لیں گے، تو پھر اعتراضات ہوں گے، پھر الیکشن ڈیلے ہوگا۔ نہیں دیکھیں، یہ تو کنسنسس سے ہوتا ہے، اور کنسنسس سے پہلے بھی کام ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں جہاں پہ اگر کوئی شک و شبہات رہ بھی جائیں گے تو ان کو دور کیا جائے گا۔ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، فراز صاحب کی آواز جو ہے ابوبکر صاحب تک جو ہے وہ نہیں جا رہی، جی میں کوشش کرتے ہیں۔ آ رہی ہے میرے پاس؟ جی فراز صاحب، جی فراز صاحب بولیے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کنسنسس سے ہوتا ہے، اور کنسنسس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ اگر کوئی شک و شبہات رہ بھی جاتے ہیں تو مل جل کر اس کو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو سالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو بیٹھ کے سالو کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں، جو عہدیداران ہیں ان سے بیٹھ کے ان اوپر کنسنسس کریں، اور جہاں جہاں ایسی پرابلمس آئی ہیں ان پرابلمس کو دور کیا جائے۔ یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے نا، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ دے ول بی آن دا بورڈ، اور اف دے آر آن دا بورڈ تو obviously سب کام کنسنسس سے ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، گریٹر فیتھ میں یہ سمجھتا ہوں جو پالیسیز کا تسلسل ہو رہا ہے یہی تسلسل چلنا چاہیے۔
انتشار کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹ کے اگینسٹ کام نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی فیور میں کام ہونا چاہیے۔ ابھی جو بھی قیادت بیٹھی تھی ان سب نے، آپ نے شروع میں مجھے بولا پیٹرول بڑھا کے گئے، تو دیکھیں آپ جاتے جاتے پیٹرول 20 روپے بڑھا، تو دیکھیں کس کی فیور میں ڈیسیشن میکنگ کی گئی، پاکستان کی فیور میں۔ ووٹ کی سیاست نہیں کی گئی، جو لاسٹ پارٹی جاتے جاتے کر کے گئی سبسڈی دے کے گئی، ہم نے ووٹ کی سیاست نہیں کی، ہم نے پاکستان کی سیاست کی، ہم نے پاکستان کو فرنٹ پہ رکھا۔ اور یہی اب آج کا دور یا آج کی ضرورت یہ ہے کہ پارٹیز، یہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ہمارے لیے پہلے ہے۔ اب جناب ووٹ کی سیاست یا پاپولر ڈیسیشن کی سیاست نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اب جو ڈیسیشن میکنگ ہونی چاہیے وہ پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، پاکستان کی فیور میں ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے تو ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ اس کا نام بھی پاکستان ہی ہے، اس کے لیے فیور میں بھی ہونی چاہیے۔ کے لیے تو کرنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے وزراء کی جانب سے کہ پاکستان میں پیٹرول سستا ہے، لیکن پاکستان میں ایک عام آدمی کی جو سیلری ہے نا وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کے لیے سہولیات بھی نہیں ہیں، وہ کراچی میں بیٹھ کر نہ اس کو تعلیم کی سہولت ہے، نہ اس کو صحت کی سہولت ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے وہ علاج بھی کروائے اور ٹیکس ماچس کی ڈبیا پر بھی دے۔ تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک عام آدمی کرے، لیکن عام آدمی کو اگر مہنگا پیٹرول بھی ملے، مہنگی بجلی بھی ملے تو پھر بھائی ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے کو چیئرمین صاحب زرداری صاحب نے بڑا زور سے بات کو مینشن کیا ہے کہ دیکھیں اکنامک جو پالیسی ہوتی ہے نا وہ 30 سال کا پلان ہوتا ہے۔ دس 30 years اکنامک پلان ڈیولپ اکانومیز میں ہر جگہ چلتا ہے، اور یہ ایسا پلان یہ ایسا پلان ہے جو آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ گورنمنٹ پالیسیز کو چینج نہیں کر سکتی۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنانس منسٹری۔ اگر یہ 30 سال کا پلان بنا ہوا ہوگا ہمارے ملک میں تو جو بھی گورنمنٹ آئے یا جو بھی گورنمنٹ جانے والی ہو یہ کام نہیں کر سکے۔ چلیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اب سیاسی جماعتیں چلے بیٹھ جائیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت جس کی بھی آئے جب بھی آئے، لیکن پالیسیوں کا تسلسل جو آپ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ضرور ادھر مینشن کرنا چاہوں گا، انتشار کی سیاست جو ہوئی ہے اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہونی چاہیے اور اس پہ سٹرنجنٹ ایکشن ہونا چاہیے۔ جس نے اسٹیٹ کے اگینسٹ میں، ریاست کے اگینسٹ میں کام کیا یا بات کی یہ غلط ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں سے 2 گھنٹے اس میں تو دو رائے نہیں، ریاست کے خلاف جو ہے، اس ملک کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ریاست کی رٹ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، وہ چاہے کوئی کتنا ہی پاپولر ہو، چاہے وہ کتنا ہی راندہ درگاہ کوئی بھی ہو، وہ پاکستان جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے، ریاست کی پہلے ہونی چاہیے، ملک پہلے ہونا چاہیے، اس کی ذات کسی بھی شخص کی ہو وہ بعد میں ہونی چاہیے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، سیاسی جماعتیں ابھی 16 ماہ حکومت کر گئی ہیں، آپ بھی اب آگے اپنا سیاسی کریئر چلائیں گی۔ اس حکومت جو متحدہ پوری ایک حکومت بنی تھی جس میں ایم کیو ایم سے لے کر تو جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی سے لے کر تو نون لیگ اور اے این پی تمام جماعتیں تھیں، کیا یہ صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے کہ آگے یہ تمام جماعتیں چلا لیں اس ملک کو؟ دیکھیں فی الحال تو ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے کانفلکٹس دور کریں اور اپنی ساری جو چیزیں جو ہے وہ الگ کریں اور سارے جو ہے ایک پیج پر بیٹھیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں اگر تو میں کہوں کہ یہ والی سیاست رہ گئی ہے کہ فیوریٹزم کی سیاست کر لیں یا پھر جو ہے لڑائی جھگڑے کر کے سیاست کر لیں تو اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اگر ہم لوگ اپنے معاشی حالات دیکھیں بہت خراب ہو چکے ہیں، ہمارے ملک میں جو لا ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، اور یہ سارا ظاہر ہے جس طرح سے ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے ملک کی پالیسیز پہ، آپ کے لا پہ، آپ کی معیشت پہ، سب چیزوں پہ۔ تو میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کر اکٹھی پالیسیز بنانی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہی ہم جو ہے پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم لوگ لڑیں جھگڑیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، ایک سے نقص نکالیں دوسرے سے نکالیں۔ آپ تنقید ضرور کریں، آپ جہاں پہ جو چیز غلط ہے اس کے بارے میں بولیں، لیکن صرف یہ سوچنا کہ صرف ہم حکومت پہ آنا چاہتے ہیں ایک ہی سیاسی جماعت اور وہ باقیوں کی اچھی چیزیں بھی درگزر کر رہے تو یہ تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ تو میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بالکل یہ بڑا ضروری ہے، مل کر کام کیا جائے تو پھر یہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مل کر کام کرنے والا کام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آگے آنے والی سیاست پہ تو بہرحال ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن ہوگا، لیکن ملک کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ فراز لکھانی صاحب شکریہ آپ کا، اور پلوش عباسی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ
اور ہمارے ساتھ موجود تھے ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کہا دونوں پارٹیسپینٹ کریں مل کر یہ چلنا ہے, لیکن ایک چیز ابو بکر صاحب ہے, اب سیاست تو اپنی الگ الگ ہے, الیکشن اپنا الگ الگ ہے. جب آپ الیکشن میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف پھر کس طرح سے جائیں گے؟ ایک دوسرے کی پہلے ہم برائیاں سنتے تھے کہ یہ ہوا اس نے یہ کیا, اب تو آپ مل کر چلاتے رہے ہیں, تو پھر کس کے خلاف کیا کیمپین بنا کر کس طرح الیکشن لڑا جائے گا؟ یہ لوگ اب سوچتے ہیں کہ یہی جماعتیں الیکشن لڑیں گی, تو یہ کیسے لڑیں گی؟ دیکھیں یہ تو سیاسی طور پہ اور جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے, اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ کل کسی کے ساتھ کوئی ہوتا ہے, پرسوں کسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو جمہوریت کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. اور اختلاف رائے تو ہوتی ہے جمہوریت کے اندر, ورنہ پھر ون پارٹی سسٹم ہو جائے. تو ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنے اس کے تحت نکات کے ایجنڈے کے تحت چلتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ہم جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے اور جس جگہ پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت, سیاسی جماعت اور ریاست سب کو مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اب تو بہت کچھ کھو دیا اور اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی پاکستان میں بے تحاشا وسائل ہیں. اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو واقعی جس پاکستان میں, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ بیوروکریٹس ہو, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ ڈاکٹرز, بہت کچھ دیا ہے. لیکن آج پاکستان اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ سب مل کر اس پاکستان کو وہ چیزیں لوٹائیں اور پاکستان کو اپنی جگہ کھڑا کرے. اس کے لیے اپنے وسائل کو صحیح استعمال کیا جائے. اللہ نے اس ملک کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ہماری سمجھنے کی نااہلی ہے کہ ہم اس پاکستان کو, جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, اس کو آگے کی طرف لے جانے کے بجائے آج اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ ہم کبھی IMF کے محتاج ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے محتاج ہیں. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب اپنا قبلہ درست کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ پاکستان کو اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے, ان کو ایک اچھا پاکستان دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ نہیں. آج بھی ہم تہیا کر لیں کہ ہم گڈ گورننس کے ساتھ ہم تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر صرف اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے, کاوش کریں گے, مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. چاہے وہ اگر ٹیکس دیں گے, ہم ٹیکس صرف ایک ہی شہر سے نہیں لیں گے, پورے پاکستان سے ٹیکس لیں گے. آپ کب تک صرف کراچی کو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ کر اس سے لیتے رہو گے, یا وہ گائے سمجھ کر؟ خدا را اب سب کو آنکھیں کھلی ہوگی, اور جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے صرف ایک ہی فیکٹر نہیں, سب کو پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے ذریعے بہت کچھ دیا ہے, اور ہم چاہیں تو سب مل کر اس پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر. بالکل, یہ اب ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ سب کو سوچنا. بڑی اچھی یہ بات تھی کہ اب بہت وقت گزر چکا, 75 سال ہے, اور اب اس کے بعد پاکستان کے لیے سوچا جائے, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے بیوروکریٹ ہوں, چاہے عوام ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی حکمران ہو, وہ اگر پاکستان کے لیے سوچے تو ہم بھی ارد گرد کے ممالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے یا ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ کہاں ہیں اور آج ہم کہاں ہیں, اس پہ سوچنا ہے. بہت شکریہ محمد ابو بکر صاحب, ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما موجود تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.